کہ اللہ مجھے کسی بھی حال میں دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیجیے، میں صرف نیکی کے کام کروں گا، صرف نمازیں پڑھوں گا، برائی نہیں کروں گا، لیکن وہاں آنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں جانے کا مقصد نہیں ملے گا۔ آپ کو احساس اسی دنیا میں پیدا کرنا ہے، آپ کو اسی زندگی میں سب کچھ کرنا ہے۔ ابھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ کون سا راستہ چننا چاہتے ہیں، جنت کا راستہ چننا چاہتے ہیں یا دوزخ کا راستہ چننا چاہتے ہیں، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیاوی فتنے، دنیاوی رنگ و آرائش، دنیا کے لہو لعب، دنیا کی سیاحت، دنیا کے منکرات، دنیا کے خرافات نے ہمارے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ ہمارے دل آج اچھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ نبی کا کہیں پر تذکرہ ہو، ہم کو سننے میں مزہ نہیں آتا، اس نبی کا جس نبی نے اس امت کے لیے اتنے روئے، اتنے آنسو بہائے کہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیر پھول جایا کرتے تھے۔ اور جب پاک سے سب سے لوگ صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، آپ کے تو جنت پہلے ہی متعین کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی پاک سے کہتے تھے میری امت کا کیا ہے، میری امت آئے گی میں اس کے سامنے کیا کروں گا، میری امت کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، میری امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے۔ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ صحابہ نے قربانیاں دی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہیں، تیر گھس گئے ان کے پیٹھوں میں، ان کے پیروں میں، نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے اور نمازیں پڑھی۔ تیر نیزہ اتنا زور سے لگا تھا ان کے پیر پہ کہ پیر سے نیزہ نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جب حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تب ان کے نیزے کو نکالنا تھوڑا سا معلوم نہیں۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے پیر سے نیزے کو نکال لیا کہ ہم کو احساس کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میں نیزہ کیا پیر میں ڈوب گیا تھا، گناہ کہ آپ نماز پڑھنے احساس نہیں ہوتا تھا ان کا دنیا کے دنیا ہی دنیا کے بارے میں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے کہتے تھے کہ اللہ کے دربار سے ہم نے کہا ہے کہ امت کے لیے دعائیں کریں، میری امت کی جہنم میں نہ چلی جائے، میری امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روئے ہیں، کتنا تڑپے۔ یہ دین بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے، بڑی محنتوں سے پہنچا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھی کہ ہم نے اسلامی اسٹڈی نہیں کی، ہم نے اسلامی معلومات نہیں کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہم کہ اسلامی تعلقات سے جڑے، علماء سے جڑے، قرآن سے جڑے، حدیث سے جڑے اور دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جو آپ کا فرض عین ہے، جو مقصد ہے دنیا میں آپ شہرت یافتہ ہو جائے، دنیاوی مال جمع کر لیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خود اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم 5 وقتہ نماز کے علاوہ 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ پورے کے پورے سال تم روزے رکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ہر وقت صدقہ و خیرات کرتے رہو، لیکن جو چیزیں متعین ہیں، جو فرض ہیں، کم سے کم اتنی تو کرو، اور اتنی کرنے کے بعد پھر دنیا کے اندر تم پھیل جاؤ، دنیا کماؤ اور عیش و آرام کرو۔ اس کی مناتی اسلام میں نہیں کی گئی ہے۔ مناتی صرف اس بات کی ہے کہ آپ دین کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر آپ خرافات کے راستے میں جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ بات سوچ لیجئے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے علاوہ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب ہم میدان محشر میں جائیں گے، اس وقت جب ہم کہیں گے، جب میدان محشر کے بارے میں قرآن پاک میں صاف طور سے لکھا ہے کہ اس دن ایسا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا کہ ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گی، بہن بھائی سے بھاگے گی، دوست یار سے بھاگیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرا دوست، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں مجھ سے ایک نیکی کا سوال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہی نہیں کی ہیں۔ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لیا جائے تو مجھ سے کیا دوں گا؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کی فکر ہمیں اس دنیا کے اندر دنیاوی علم حاصل کرنا یہ ہم پر ضروری نہیں ہے، ہنر ہے، سیکھنا ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے علاوہ ہمیں دینی تعلیم جو فرض عین ہے اس کو پکڑنا ہے، اس کو لازم کرنا ہے اپنے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جس مقصد کے ہمیں تحت بھیجا ہے اس مقصد کی خدمت کو کامیاب۔ آج کے دور میں اسلام کی وہ حالت ہو گئی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں صاف طور سے، میرے خود کا خیال ہے، میرے خود کی سوچ ہے کہ آج اسلام کو جتنی بدنامی یا اسلام کا جتنی اذیت غیروں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے والے ہم، آج اسلام پر داغ لگانے والے ہم، نبی کی سیرت طیبہ پر گالیاں دینے والے ہم، قرآن و حدیث کا اڑتا ہوا مذاق اڑانے والے ہم ہیں۔ ارے وہ تو اس سے انجام ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، ہم تو جان کر کے بھی آج اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ ہمارا دین تو وہ تھا، ہمارا اسلام تو وہ تھا کہ جس راستے سے ہم گزرتے تھے ساتھ رکھتے تھے، مسلمان جا رہے ہیں، جو مسلمان جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے آپ کے اخلاق کو جان کر ہم خود سوچیں اس بات کو کہ آج ہمارے اعضاء و زمانے سے، ہمارے جسم کے ایک حصے سے آج صرف اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، اسلام کو ہم داغدار کر رہے ہیں، اسلام کو ہم بدنام کرنے والے بن رہے ہیں۔ کم سے کم اس بات کا
ارادہ کر لیں کہ اگر اسلام کو ہم پھیلانے والے نہ بنے تو آپ بتائیں بالکل آپ نہیں کہ آپ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں۔ آپ کو جو دین ملا ہے کم سے کم اس کی قدر کیجئے کہ آپ کو ایسا دین ملا ہے، ایسا نبی ملا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے فرشتوں نے تمنائیں کی، نبیوں نے تمنائیں کی کہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دیا جائے۔ آج بہت سے ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کس امت میں پیدا کیے گئے۔ میں نے خود اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کی امت میں ہو؟ اس نے کہا ہم یوگی کی امت میں۔ یہ احساس مسلمانوں کا گر چکا ہے۔ ہمارے پاس دین اسلام بچا کہاں؟ ہم آج کس ناحیے پر آ چکے ہیں اور ہم ذلت و پستی کے کتنی عمیق گار میں گر چکے ہیں۔ آج ہماری بلندی اور ہماری جو سرخروئی تھی وہ کتنی دور جا چکی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مومنین، کہ مسلمانوں تم غمزدہ مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم ہی سرخرو ہوگے، تم ہی فلاح یاب ہوگے، بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ۔ دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی، یہ دنیا جو آج تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہے نا یہ تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اس کی وجہ شرط یہ ہے کہ دین اسلام اپنے اندر پیدا کرو، نبی کا طریقہ پیدا کرو، نبی کا اسوہ پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ جب ہم نماز پڑھتے تو دینی سکون ہمیں ملتا ہے، اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن آپ پنج وقتہ جب نماز پڑھیں گے آپ کو دلی سکون ملے گا کہ آج میرے سر سے کچھ بوجھ ٹوٹا۔ محترم بزرگوں دوستوں، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج دنیا کی آرائش کے چکر میں ہم نے اپنے نامہ اعمال کو بدسن کر دیا، ہم نے اپنے نامہ اعمال کو خراب کر لیا ہے۔ 24 گھنٹے آپ جو حرکتیں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، سب رجسٹر میں لکھے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ گناہ ہم نے کیا یا نہیں کیا ہے۔ کل میدان محشر کے اندر وہ گناہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور بتائے جائیں گے کہ تم نے اس دنیا کا عمل کیے تھے، آپ انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کو تالے لگا دیں گے، تم بول نہیں سکو گے۔ وہاں تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، منہ گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے۔ جو تم نے جس ہاتھ سے کیا ہوگا وہ ہاتھ وہاں پر گواہی دے گا۔ اگر تم نے ہاتھوں سے گناہ کیا تو ہاتھ وہاں پر جواب دے گا۔ اگر تم نے کانوں سے کوئی بری بات سنی اس کو پھیلا دیا تو کان وہاں جواب دے گا کہ اس بندے نے یہ ہاتھ اس کے اندر لگایا تھا، اس نے مجھ سے غلط کام کروائے ہیں، یہ ہاتھ بھی آپ کا مخالف ہو جائے گا، یہ بدن بھی آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ اس کو آج ہم بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں نا، جب تک میدان محشر کے اندر آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس بندے نے اور اس انسان نے صرف آپ کے اعضاء وظائف کو، میرے ہاتھوں اور پیروں کو، کانوں کو، آنکھوں کو صرف گناہوں میں استعمال کیا، نماز کے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ تو محترم بزرگوں کو آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اس بات کا احساس کریں کہ آج ہم اس نماز کو پڑھ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر کے دیا۔ دنیا میں سارے تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے۔ روزہ زمین پر نازل ہوا، حج زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ زمین پر نازل ہوئی۔ صرف نماز ایسی ہے کہ اتنی معتبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلا کر کے تحفہ ان کو عطا کیا تھا کہ جاؤ۔ اور اس وقت 50 وقت کی نماز دی گئی تھی، 5 وقت کی نہیں تھی، 50 وقت کی نماز دی گئی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار سے نکلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفے دیے ہیں؟ کہا میری امت کو 50 وقت کی نمازیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ کی امت 50 سال کی نماز 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ جائیے اللہ سے سفارش کیجیے کہ اللہ آپ کی نمازوں کی تخفیف کر دے، کچھ کمی کر دے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پھر گئے اور کہا کہ کچھ نمازیں کم کر دیجیے، 5 وقت کی نماز 45 وقت کی نماز بچی۔ اسی طرح سے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوکا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جاتے اور 5 وقت کی نمازیں کم کرواتے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز بچی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پھر جائیے اللہ سے بخشش کروائیے، یہ 5 وقت بھی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بات ہے، میری امت کو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور اس کی پابندی کرے گی۔ کل جب میدان محشر میں ہماری امت آئے گی میں اس کے سامنے فخر سے کھڑا ہوں گا اور میں اس کی سفارش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، صرف ہمارے مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے۔ ہم